بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ ایک مسنون مجلس نکاح کے مجلس کے بعد تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے، یہ ہمارا خاندان علماء سے متعارف خاندان ہے، جس میں دلہا بھی عالم دین ہیں اور دلہا کے نسبتی برادران بھی عالم دین ہیں، اور دلہا کے نکاح کے وکیل بھی عالم دین ہیں، اور دلہا کے بھائی بھی، دونوں بھائی وہ بھی عالم دین ہیں۔ اس اعتبار سے ماشاءاللہ یہ خاندان ایک مثالی خاندان ہوا، یہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہوا۔ ہمارے تمام خواتین میں بھی ماشاءاللہ علم دین سے واقف اور علم دین کی معلم اور معلمہ اس حیثیت سے دیکھا جائے دینی تعلیم کے اعتبار سے خدمت کرنے والا گھرانہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہر عمل کو مثالی بنائیں، نمونہ بنائیں۔ اس وقت جو رشتہ اللہ نے ہمارا کرایا، یہ رشتہ انتہائی متبرک اور انتہائی قابل فخر رشتہ ہے۔ اس رشتے کی نزاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زندگی کے آداب صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، کس طریقے سے زوجین کو رہنا ہے، یہ مستقل ایک سبق ہے۔ کس طریقے سے زوجین کے رشتہ داروں کو رہنا ہے، یہ بھی مستقل سبق ہے۔ دین کے اعتبار سے جو بھی نکاح کیے جاتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو مد نظر رکھ کر کامیابی حاصل کرو۔ گویا تمام عناوین میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے دین کی نسبت پر۔ اس اعتبار سے ہمارا رشتہ جب دین کے نسبت پر ہوا ہے تو دین کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر چلنا چاہیے۔ اس میں مختصراً 4 باتیں میں عرض کرتا ہوں جو اس وقت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کا خطبہ جب پڑھا جائے 4 مرتبہ اتقو کہا جاتا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان آیتوں میں 4 مرتبہ اتقو میں 4 اسباق دینا مقصود ہے، منشا ہے۔ پہلا سبق کیا ہے؟ چاہے ہم کوئی بھی ہوں، دنیا کے اعتبار سے کسی بھی علاقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، کسی بھی اپنے اعتبار سے تعارف کا تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا فرق بین عجمی ولا عربی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عربی اجمی کا فرق سب سے بڑا فرق تھا، اس فرق کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مٹاتے ہوئے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ گویا اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس آیت کا پڑھنے کا منشا یہ تھا، چاہے تم جہاں کہیں کے کیوں نہ ہو، جب تمہارا رشتہ ہو جائے، جب تمہارا نکاح ہو جائے، جب تم دونوں کا آپس میں ایک جوڑا بن جائے، تو ایسے موقع پر تم یہ فرق کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کا خاندان یہ ہے، ہمارا خاندان یہ ہے، آپ کا علاقہ وہ ہے، ہمارا علاقہ وہ ہے، آپ وہ زبان بولنے والے، ہم یہ زبان بولنے والے، ان تمام تفریق کرنے والی باتوں کو ختم۔ یہاں تک کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں یہ میری چیز، یہ تیری چیز، یہ بھی ختم، یہ ہماری۔ آج سے جو بات ہوگی یہ ہماری ہونے کے اعتبار سے ہوگی، اپنائیت کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی۔ اپنائیت کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اثر کرنے والی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے دوریاں ختم ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم چاہے جہاں کہیں کے کیوں نہ ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت تمہارا رشتہ ہو جائے اس رشتے کو اپنا فصلی کا جوڑا، یہ تقدیر کا جوڑا سمجھو۔ تدبیر تو یہ عارضی چیز ہے، تقدیر اصل ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر کا جوڑا جہاں بھی بنا رکھا ہے، ہر حال میں وہ اس جوڑے سے ہمارا رشتہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، تلاش کہیں کرتے ہیں، رشتہ کہیں ہوتا ہے، اللہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ تمہارا جو ہوا ہے یہ فصلی کا جوڑا ہے۔ یہ فصلی کا جوڑا جب اللہ تعالیٰ جوڑ دے تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی کے ذریعے سے اللہ نے جب تمام کائنات کو آباد کیا تو ایسے موقع پر ہم سب اس بات کا خیال رکھیں، ہم ایک ہی ماں باپ کے جب اولاد ہیں، اگر ہم اپنے اعتبار سے درست کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر خود کو اگر درست کر لیں ہمارے اعضاء بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ شوہر کے لیے نصیحت ہے، شوہر کے لیے نصیحت، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح رکھ لیں تو خود بخود آپ کی فصلی بھی صحیح رہے گی۔ آپ کی فصلی کا تعلق آپ سے ہے، آپ کی صحت آپ کی فصلی کی صحت، آپ کی طاقت آپ کی فصلی کی طاقت، آپ کی ہمت آپ کی فصلی کی ہمت، آپ کے تقوی اور طہارت آپ کی فصلی کی تقوی اور طہارت۔ اس لیے شوہر یہ اصل درجہ رکھتے ہیں، اور ساتھ میں بیوی کو بھی یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ بھی یہ ذمہ داری سمجھیں، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھیں۔ اللہ جب میں عام طور پر کہا کرتا ہوں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیا مطلب؟ جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد میرے شوہر عام شوہروں کی طرح نہیں ہیں، یہ عالم دین ہیں، ایک مقرر ہیں، ایک امام ہیں، ایک مدرس ہیں، ایک دین کے نمائندے ہیں، ایک دین کے داعی ہیں، ایک دین کے مثالی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمارے ذریعے سے کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز حرکت میں نہ آئے جس کے ذریعے سے ہماری شوہر کی عزت میں کوئی نقطہ لگے، اس کے عزت میں کوئی کمی آئے، اس کا لحاظ رکھنا یہ ہر ایک بیوی کے اوپر ضروری ہے۔ پھر آگے ایک عجیب و غریب نصیحت فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ فرماتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے کا جملہ کیا ہے؟ جو رب ذوالجلال تساءلون به والارحام، اللہ رب العزت تمہارے اس رشتے کے بارے میں مستقل پوچھے گا، تم آپس میں پوچھے جاؤ گے نکاح کے بارے میں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نکاح کا رشتہ میاں سے پوچھیں گے کیا تم نے بیوی کا حق ادا کیا، بیوی سے پوچھیں گے کیا تم نے میاں کا حق ادا کیا، دونوں سے پوچھیں گے، میاں سے پوچھیں گے کیا تم نے بیوی کا حق ادا کیا، بیوی سے پوچھیں گے کیا تم نے میاں کا حق ادا کیا۔ ون سائڈ اللہ سوال نہیں کرے گا، دونوں۔ پھر کہا والارحام، لڑکے سے پوچھیں گے شادی ہونے کے بعد ارے بھائی آپ نے سسرال کا حق ادا کیا، اور لڑکی سے پوچھیں گے بھائی نکاح ہونے کے بعد کیا آپ نے اپنا سسرال کا حق ادا کیا۔ لوگ آج کل احمقانہ کہتے ہیں ارے بھائی شادی آپ سے ہوئی ہے آپ کے گھر والوں سے نہیں۔ ارے والارحام کہاں گیا یہاں؟ قرآن کہتا ہے تمام رشتوں کو، ساس کے بارے میں خیال رکھنا، سسرے کے بارے میں خیال رکھنا، بھئی پریوار کی عزت بن کر آپ جا رہی ہیں تو ایسے موقع پر پریوار کے بارے میں خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمت پیدا کرے گا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھئی ایک بچی کا گھرانہ چھوڑ کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، بڑی بہادری کی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری بچی جا رہی ہے تو ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ امن والہ ہمارا نگران ہے۔ اگلا جملہ عجیب انقلابی جملہ ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ جملہ ہمارے استحضار میں آ جائے، ہمارے دھیان میں آ جائے، ہمارے خیال میں آ جائے، کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کوئی بھی بات ہم لوگ کسی کے بارے میں جوڑنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم یہ مت سمجھو کہ ہماری بچی یہاں سے اکیلی جا رہی ہے، تمہارے گھر میں دیکھنے
روکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے بھئی اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی نگرانی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں سب کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ سب کا نگران حقیقی اللہ ہے کہ کون کون حق پر ہے، کون کون صحیح صحت پر ہے، کون کون آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، کون کون مثبت پہلو پر سوچ رہے ہیں، کون کون اس رشتے کو نبھانے کے لیے بہتر طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سب کا نگران اللہ ہے، اور وہی اللہ اجر دینے والا، وہی اللہ صحت دینے والا، خاص طور پر اس کا خیال رکھے۔ یہی آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جو کہو صحیح کہو۔ زبان سب سے بڑا فتنہ، زبان سب سے بڑا فتنہ، زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کی ضربیں یہ کبھی خشک نہیں، یہ کبھی جلدی سوکھتی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ تازہ ترو تازہ رہتی ہے زبان کی زخمیں۔ اس لیے زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، قابو میں رکھو، قابو میں رکھو۔ امسک علیک لسانک، حضور نے بار بار فرمایا، یہ بہت اہم نصیحت ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے زبان کے قابو رکھنے پر کیا ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، پورے زندگی کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ زبان اگر قابو میں رہے، سچی اگر بولنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، سچی بات بولنے والے بن جائیں، اللہ ہر اعتبار سے برکتیں دینے والے بن جائیں گے۔ کمائی میں برکت، خلوت میں برکت، جلوت میں برکت، نسلوں میں برکت، ہر اعتبار سے اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے زبان اگر درست رہے تو۔ اور جہاں بھی بے برکتی ہے وہاں زبان کی درستگی میں دراڑ آنے کی وجہ سے، کمی آنے کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ صرف دنیا کے مسائل حل نہیں کریں گے، آخرت کے مسائل بھی حل کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذمہ داری میری ہے، یغفر لکم، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، زندگی میں تم کامیابی چاہتے ہو بس شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر آخر میں موت کو یاد دلایا گیا، مرنا تو سب کو ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے الحمدللہ یہ بہترین جوڑا، قابل رشک جوڑا اللہ نے بنایا۔ اللہ کرے کہ اس جوڑے کو اللہ مثالی جوڑا بنائے، اللہ دلہا کو مثالی دلہا بنائے، دلہن کو مثالی دلہن بنائے، اللہ دلہا کو مثالی شوہر بنائے، دلہن کو اللہ مثالی بیوی بنائے، اللہ شوہر کو مثالی باپ بنائے، اللہ بیوی کو مثالی ماں بنائے۔ اس لیے جب ماں باپ مثالی بن جائیں گے، اولاد بھی انشاءاللہ مثالی بنیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں لوگ، کس کی بیان کرتے ہیں؟ ان کے والد کی بھی، ان کی والدہ کی بھی، دونوں کی بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عبد القادر کی بیان کرتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی قابل رشک جوڑا اللہ نے بنایا۔ ہم سب اس بات پر دعا کرتے ہیں کہ تمام سے بھی کہتے ہیں اس جوڑے کی قدر کریں، اس جوڑے کا لحاظ رکھیں۔ یہ بچی ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے رخصت ہو کر جب جائے گی تو ایسے موقع پر ہم اپنائیت کے ساتھ اللہ سے مانگ کر، بچی بھی مانگتے ہوئے اور تمام اہل خانہ بڑی خیر کی امید کے ساتھ انشاءاللہ رخصت کریں، اور لے جانے والے بھی خیر کی امید کے ساتھ انشاءاللہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو مثالی خاندان بنائے گا، اس گھرانے کو مثالی گھرانہ بنائے گا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ یہاں سے کتنے خیر وجود میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اب ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں، ہم سب کے استاد، ہم سب کے ہم مربی مشفق حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہم سب کے حق میں دعا کریں، خصوصاً زوجین کے حق میں دعائے خیر سے نوازیں۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔
میں بھی مبارکبادی دیتا ہوں الحمدللہ مولانا انعام صاحب کے لیے کہ اچھے خاندان